بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جو میاں نواز شریف کی پاکستان آمد کی تاریخ اور مجوزہ عام انتخابات کی تاریخ تو نہیں دی گئی، لیکن وقت جو قریب آ رہا ہے تو کھیل جو ہے پاکستان میں، سیاست کا کھیل بڑے دلچسپ مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید گرما گرمی ہمیں نظر آئے گی، نہ صرف مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے الزامات نگراں حکومت، چاہے وہ مرکزی ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان یا خیبر پختونخوا کی حکومتیں ہوں۔ ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت نے وکٹم کارڈ کھیلنا ہے، ہر سیاسی جماعت نے مظلومیت کا رونا ہے، ہر سیاسی جماعت کا اپنا بیانیہ ہوگا۔ تازہ ترین، اب کچھ لوگ شاید اس کو نورا کشتی بھی کہیں، لیکن تازہ ترین جو گرما گرمی نظر آئی ہے وہ رانا ثناء اللہ کا ایک بیان ہے، جس میں واضح طور پر انہوں نے دھمکی دی ہے نگراں وفاقی وزیر برائے داخلہ امور سرفراز بگٹی کو۔ اب میں اسے کیا کہوں، نورا کشتی کہوں، گیدڑ بھبکی کہوں، اس کا میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں، لیکن چونکہ ہم فیس ویلیو پر جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ نے ایک بات واضح ہے کہ رانا ثناء اللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ان رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو کہ دلیر بھی ہیں، دبنگ بھی ہیں۔ انہوں نے مختلف ادوار میں بڑی صعوبتیں برداشت کیں، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کا دور ہو، چاہے وہ عمران خان کا دور حکومت ہو۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ایک وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دن تک انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت یا پاکستان پیپلز پارٹی پر بلو دی بیلٹ وار نہیں کیا۔ عظمیٰ بخاری بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنماؤں میں شامل ہیں۔ وہ اکثر پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، لیکن مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب عظمیٰ بخاری پنجاب اسمبلی کے باہر، جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن پنجاب اسمبلی تھی، تو انہوں نے میاں صاحبان کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے، میاں صاحبان کی کرپشن کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہہ رکھا۔ خیر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، لیکن رانا ثناء اللہ نے ایک دھمکی دی ہے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی کو کہ جناب آپ کو شیخ رشید کا حشر یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی شیخ رشید کا انجام کیا ہوا؟ شیخ رشید بھی وفاقی وزیر داخلہ تھے، آج وہ زیر عتاب ہیں، گمشدہ ہیں، لاپتہ ہیں۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی کے پاس تو موجود ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے وہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی جانب سے بیان کو حد سے زیادہ تجاوز قرار دیتے ہوئے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب بیان دینے سے پہلے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف سازش کا خمیازہ عوام اور ملک نے بھگتا ہے۔ نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ملک اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ نواز شریف پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیچے عوام کی فورس ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ سرفراز بگٹی نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ نواز شریف جیلوں اور فورس کا سامنا کر چکے ہیں۔ نواز شریف کی فکر چھوڑیں، اپنے کام پر توجہ دیں۔ نواز شریف نے ایئرپورٹ سے 21 اکتوبر کو کہاں جانا ہے یہ وزارت داخلہ یا وفاق کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ عوام کا فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف ہمیشہ کی طرح عدالتوں میں قانون کے مطابق تقاضے پورے کریں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رانا ثناء اللہ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ گزشتہ روز ہی ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں یا ایک پروگرام میں نگراں وزیر داخلہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر نواز شریف ایک ملزم کے طور پر پاکستان آئیں گے تو یقیناً ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ ایک قانونی بات ہے، قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ کوئی بھی ملزم جو عدالتوں کو، قانون کو مطلوب ہو، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاز سے
کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے، یعنی ان سے سوال کیا گیا کہ جب وہ آ جائیں گے اور بڑا ہجوم ہوگا تو آپ کیا ان کو گرفتار کر سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاز کے اندر سے کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے کسی فورس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل انہوں نے درست فرمایا وزیر داخلہ نے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ نواز شریف پاکستان واپس آئے تھے پرویز مشرف کے دور میں پہلی مرتبہ، تو ان کو وہیں سے گرفتار کر کے ہتھکڑی لگا کے دوبارہ ایک جہاز میں سوار کر کے باہر بھجوا دیا گیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، یاد ہو۔ لیکن اب یہ ظاہر ہے، اور سرفراز بگٹی نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو عبوری ضمانت مل جاتی ہے، عدالتیں ان کو ضمانت دے دیتی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں گرفتار کرنے والے؟ لیکن اس بیان سے رانا ثناءاللہ ہی سیخ پا نہیں ہوئے، بلکہ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پیچھے کیوں رہے۔ مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ جناب نگراں وزیر داخلہ اپنے سیاسی قد کے مطابق بات کریں، اور انہوں نے کہا کہ یعنی ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سرفراز بگٹی کا جتنا سیاسی قد ہے اتنی بات کریں، نواز شریف نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے اور نہ آپ کا فیصلہ، اپنی فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن اور فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ جس کرسی پر تھوڑی مدت کے لیے بیٹھے ہیں اسے تاحیات سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں، نواز شریف کی نہیں ملک کی فکر کریں۔ اب اس پر جو نگراں جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میرے بیان کو سیاسی سباق کو بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا، اور وہ بالکل درست کہتے ہیں، میں ان سے اگری کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی کہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا ہے، نگراں حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کا ایک بڑا حصہ انہیں خوش آمدید کہنے کو یا کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر وطن واپسی جب ان کی ہوگی تو قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا، چمگوئیوں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کو حقیقت کے آئینے سے دیکھنا ہوگا، نگران حکومت اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرے گی۔ اب میں اس بات پر حیران ہوں، یقیناً آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ وفاقی جو نگراں وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایسی کون سی غلط بات کی ہے؟ ان کی جگہ تھوڑی دیر کے لیے رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ ہوتے اور عمران خان یا کوئی اور سیاسی رہنما اس طرح عدالتوں کو مطلوب ہوتا، اشتہاری ہوتا، سزا یافتہ ہوتا، وہ پاکستان واپس آ رہا ہوتا، تو رانا ثناءاللہ سے کوئی اینکر کوئی جرنلسٹ یہ سوال پوچھتا تو رانا ثناءاللہ کا جواب کیا ہوتا؟ یہی ہوتا کہ ہم قانون کے مطابق ایکشن لیں گے، اگر وہ مفرور ہیں ملزم ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، اگر ان کے پاس ضمانت ہے تو ان کو جانے دیا جائے گا۔ پھر ان سے اگر یہ پوچھا جاتا جی کہ اگر فورس استعمال کرنا پڑی تو رانا ثناءاللہ بھی یہی کہتے کہ جی جہاز میں کون سی فورس استعمال کرنا پڑتی۔ آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ کے متعدد بیانات ہیں کہ جب ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا چاہا تو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر لے آئیں گے، اور ریاست کے پاس اتنی طاقت، اتنی مشینری، اتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، ریاست کے سامنے ایک ملزم اور وہ بھی سیاستدان، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ خودکش جیکٹ باندھ کر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ مسلح 1000 2000 یا 200-400 لوگ ہوں گے، یا کچے کا کوئی ڈاکو تو نہیں ہے کہ آپ اس کو بذریعہ فورس جو ہے وہ گرفتار کریں گے یا وہ مزاحمت کرے گا۔ یہ اب سمجھ نہیں آتی۔ اب نون لیگ کے دوستوں کو میرا خیال ہے تکلیف تو ہوگی، لیکن بات جو ہے وہ صائب غیر جانبدار ہو کر کرنی چاہیے، اور رانا ثناءاللہ کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ کافی سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے اتار چڑھاؤ گرمی سردی سیاست کی دیکھ رکھی ہے۔ خیر آج کل ویسے بھی نواز شریف کے سامنے ان کی آمد سے پہلے نمبر لگانے، نمبر ٹانکنے، نمبر بڑھانے کے دن ہیں، اور سب اپنے اپنے کام اور دھندے پر لگے ہوئے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔